فقیر تھا، اللہ والا تھا، وہ اپنے بازو پہ چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا، اتنے میں ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور اس طرف بھاگ رہا تھا، فقیر نے کیا کیا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا، فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا، او بابا جی، او چور اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، بیٹے میں قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی ہے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے۔ بیٹا یہ جہاں مرضی ہے بھاگ جائے، جہاں مرضی ہے دوڑ جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، اس کی آخری منزل تو قبر ہے، اس کا آخری گھر تو قبر ہی ہے نا، اس کا آخری ٹھکانہ تو قبر ہی ہے۔ نہ جسم تے ڈا نہ جان تے ڈی، اے ترکا رب رحمان دائے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہی، اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرے ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ بیٹا یہ جہاں مرضی ہے چلا جائے، اس کا آخری ٹھکانہ تو قبر ہی۔ جب یہ اپنے گھر میں آئے گا، اب دن کے اجالے ہیں، دن کی روشنی ہے، جہاں مرضی ہے دوڑ جائے، اس کا آخری ٹھکانہ تو قبر ہی ہے نا، آخری گھر تو قبر ہی۔ جب شام ہوگی یہ اپنے گھر کی طرف آئے گا، جب گھر آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میاں لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی قبرستان میں جاتے تو اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، خون کی آنسو رہا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ جب بھی قبرستان میں آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں، آنکھیں چھم چھم برستی ہیں، کیوں؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائیو جب میں قبرستان میں آتا ہوں، جب قبرستان کی دہلیز پر میں قدم رکھتا ہوں تو میرے آقا کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا، عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور میرے عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جوانوں جب بھی قبرستان میں گیا کرو تو رویا کرو، فکر کیا کرو اپنی آخرت کی، قبر کی فکر کیا کرو۔ قبر دن میں پتہ نہیں کتنی بار آوازیں دیتی ہیں، اے حضرت انسان میں اندھیری کوٹھنی ہوں، روشنی لے کے آنا، میرے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، میرے اندر کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، عذاب ہی عذاب ہے، نیک اعمال لے کے آنا، اللہ اکبر، اچھے اعمال لے کے آنا۔ اے حضرت انسان تجھے پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے، اچھے اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر سزا ہی سزا، پھر شرمندگی ہی شرمندگی۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی دہلیز پر، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ذات تو آوازیں دے رہی ہیں، اور میرے کریم نبی کی امتی میری رحمت تو بنی ہی تیرے لیے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنے سر جھکا کر تو دیکھ، ایک بار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم، کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے اندر یہ جو میں ہے نا، میں اسے نکال دے، اسے ختم کر دے۔
اس میں کو مار دو نہیں تو یہ تمہیں مار دے گی. تم لوگوں نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا ہے نا، اس شیطان کو نکال دو، اس شیطان کو گرفتار کر لو نہیں تو یہ تمہیں گرفتار کر لے گا. اس شیطان کو مار دو نہیں تو یہ تمہیں مار دے گا. اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا. سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا. حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا. اے حضرت انسان تو کمزور پیدا ہوا تھا، تھوڑی سی طاقت ہی تجھے کیا ملی، تو اپنی اوقات بھول گیا. اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا. تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا. اس نے کسی جنازے میں شرکت کی. جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا. میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا. اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان تیرا کیا خیال ہے؟ اگر یہی مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے نا، اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا، بابا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، اب یہ اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا. ہے یہ سن کر بابا جی رو پڑے. رو کر کہنے لگے، بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا. اور مرنے والے کے پاس تو وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا. تمہارے پاس تو وقت ہے نا، تم قرآن پڑھ لینا، تم اللہ کو راضی کر لینا. جوانو اللہ کو راضی کر لو نا، پکی توبہ کر کے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو. ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں بند نہیں ہوئی. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانو آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر